بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو خدمات ہے، اس سے آپ حضرات اور پورا شہر الحمدللہ واقف ہے، اور ان کی خدمات پر مزید کچھ کہنے کے لیے بس اتنا سا عرض ہے کہ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب موجودہ شہر مفتی دامت برکاتہم نے ان کے فتاوی جات میں سے منتخب فتاوی کو فتاوی علم و حکمت میں جمع کر دیا ہے۔ ان کی کارکردگی سے واقفیت کے لیے صحیح معنی میں اور ان کے ساتھ عقیدت مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مطالعے میں فتاوی علم و حکمت ہونی چاہیے۔ کتنے مسائل، چونکہ اسی شہر کے مسائل ہیں، وہ کتنے مسائل اور کتنے سوال وہی ہوتے ہیں جو روزمرہ آتے ہیں، لیکن پہلے سے وہ فتاوی علم و حکمت میں جمع کیے جا چکے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے میں تو کیا بیان کر سکتا ہوں۔ جس دن تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع حضرت کے نماز جنازہ میں شریک ہوا، اس مجمع نے ہی ظاہر کر دیا کہ ان کے ساتھ کیسے تعلق ہے اہل شہر کا۔ بلکہ میں تو چلتے چلتے یہ کہہ رہا تھا کہ نماز جنازہ اس لیے ہے تاکہ میت کی مغفرت کی دعا کر دی جائے، میت کی مغفرت ہو جائے، لیکن اہل اللہ کے جنازے میں اور اس طرح کے جمع غفیر میں جب شریک ہوتے ہیں تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اس جنازے میں شریک ہو کر ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی تھی، تو ان کی کیا کارکردگی رہی، کیا خدمات رہی، وہ تو اس مجمع نے اس دن بتلا ہی دیا۔ گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب کوئی فرد بشر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ اکثر یہ سوچتے ہیں اور یہ فکر کرتے ہیں کہ اب گھر والوں کو کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ لیکن علماء اور اہل اللہ کی سوچ اور ان کی فکر، میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس مجمع میں شریک ہونے والوں کو کہ آپ حضرات یہ فکر کرنے والے ہیں کہ اب ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانے کے بعد اہل شہر کا اور امت کا کیا ہوگا۔ ہم دال روٹی کی فکر میں جمع نہیں ہوئے، قوم ملت کی ہدایت اور ان کو راہ مستقیم پر قائم رکھنے کی فکر میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج سے 66 برس پہلے ایک موقع یہ تھا کہ حضرت مفتی شہر جناب حضرت مفتی احمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو ٹونک سے جے پور لایا جا رہا تھا، اور چند حضرات جو واقعتاً جو بھی ان کو لانے میں شریک رہے، بڑے یقیناً اہل اللہ ہوں گے ضرور، لیکن اس وقت وہ چند لوگ تھے کہ حضرت یہاں تشریف لے آئیں اور دینی رہنمائی فرمائیں اور دارالافتاء کی ذمہ داری نبھائیں۔ لیکن اس دن اعلان تو ہو گیا الحمدللہ سب کے سامنے کہ آج اس 66 برس کی پہلے کی جو فکر تھی اس کو تجدید دینے کے لیے اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس کام کو شروع کرنے کے لیے جو حضرات 66 برس پہلے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جے پور میں لانے کے لیے محنت کر رہے تھے، آپ حضرات کا شمار اس میں ہوگا جو 66 برس کے بعد اگلے وقت کے لیے آپ حضرات کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو بھی قبول فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اور اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی شہر جناب مفتی محمد ذاکر صاحب کو صحت، قوت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ لمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت مدد شامل حال فرمائے۔ ساتھ ساتھ ایک رسمی لفظ کہہ لیجئے، لیکن انشاءاللہ حقیقت سے سب اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں، ہماری ہر طرح کی خدمات،
حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہیں. حضرت مفتی صاحب کی خدمت کے لیے ہم نہ صرف یہ کہ تیار ہیں بلکہ ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت مندی بھی سمجھتے ہیں. ایک نقطہ اور واضح ذہن میں آ گیا کہ آج سے 66 برس پہلے جب حضرت مفتی احمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو یہاں لایا جا رہا تھا، اس وقت حضرت قاضی صاحب کے والد محترم بھی شریک تھے. اور آج جب حضرت مفتی ذاکر دامت برکاتہم کو مفتی شہر کا استقبالیہ دیا جا رہا ہے تو قاضی عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ موجودہ قاضی شہر چیف قاضی صاحب الحمدللہ آج وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حسن اتفاق ہے اور اس سے ہم نیک فال لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہم جو ظاہر کر رہے ہیں نا بات کو کہ ہمارے ہر طرح کا تعاون ساتھ میں ہے، تعاون اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ذرا مفتی صاحب. جی بالکل. چونکہ ایک رسمی لفظ رہ گیا ہے اور جب سے یہ اقوام متحدہ بنا ہے، جب سے لوگوں نے معنی کو الٹا کر دیا کہ ہم تعاون دیتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ تعاون لیتے ہیں، یہ مطلب ہو جاتا ہے. وہ بیٹھتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم یہ تعاون دینے کے لیے اجلاس بلا رہے ہیں، جبکہ تعاون لینے کے لیے وہ اجلاس بلاتے ہیں. ہم حضرت مفتی صاحب سے تعاون لے نہیں بلکہ انشاءاللہ دیں گے اور خدمت کے لیے تیار رہیں گے. اور تعاون لینے اور دینے کی وضاحت میں ایک دو لفظ اور یہ کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس پہلے سے کوئی ادارہ ہے یا میرے پاس پہلے سے کوئی تنظیم ہے تو میرے ذہن و دماغ میں بہت سارے مشورے آتے ہیں کہ ہمارے پاس دفتر بھی ہے، تنظیم بھی ہے، ادارہ بھی ہے، کیوں نہ حضرت کے کچھ گھنٹے یہ میں لے لوں اور حضرت میرے یہاں آ جائیں، میرے یہاں سے کام کریں. عنوان کیا ہے؟ تعاون دینے کا. اور مقصد کیا ہے؟ تعاون لینا. دیکھیے جب کوئی بڑا آدمی کسی بڑے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. تو ہم یہ انشاءاللہ کوئی سیاست نہیں چلائیں گے کہ ہمارے ادارے میں یا ہماری تنظیم میں آئیں، وقت دیں، ہم کام لیں، نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کریں گے آپ اپنی جگہ پر، اپنی مسجد میں، اپنے حجرے میں آپ جس طرح چاہیں خدمات انجام دیں. اور پہلے سے ہی آپ خدمات انجام دے رہے تھے، آپ ہمیں تو بتا دیں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے، اب یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے ہم اسی خدمت کے لیے تیار ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رائے، اپنے مشورہ منوائے کہ میں چاہتا ہوں ایسا بھی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ایسے بھی ہو جائے. یہ صحیح معنی میں خدمت نہیں ہے اور یہ صحیح معنی میں تعاون دینا نہیں ہے. یہ خدمت لینا اور تعاون لینا ہے. بلکہ ہماری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب اور جس وقت حضرت ہمارے سامنے کوئی بات رکھیں کہ یہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، امنا صدقنا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار. اللہ رب العالمین حضرت کی جو ایک خوب عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ہمارے سرپرست ہمارے بزرگ حضرت مولانا نصیب الدین صاحب دامت برکاتہم جن کی شفقتیں ہر وقت ہمارے سروں پر رہتی ہیں، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اتنا بہترین اور بر وقت یہ پروگرام کا انعقاد کرایا. جزاکم اللہ تعالی خیر.